ایک غریب مگر ہونہار مصور جو گاؤں کے کونے میں اپنی دنیا بسائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی پینٹنگ حقیقت میں بدلنے لگی، مگر جب ایک لالچی زمیندار نے اس کی صلاحیت کو چھیننے کی کوشش کی تو ایک انوکھا راز کھلا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا تو کہانی کو مکمل دیکھیں۔ ریاض ایک مصور تھا۔ وہ مٹی کے گھر میں پرانے کپڑوں پر رنگ بھر کر تصویریں بناتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو قیمتی رنگ تھے اور نہ ہی قیمتی برش، لیکن پھر بھی اس کا دل خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ریاض نے پہاڑوں کی پینٹنگ بنائی تو وہ پینٹنگ دھیرے دھیرے چمکنے لگی۔ گاؤں والے حیرت میں رہ گئے، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہوا جو یہ چمکنے لگی ہے۔ اسی طرح ایک دن گاؤں کی ایک چھوٹی سی بچی ریاض کے پاس آئی اور کہنے لگی، کاش آپ ایک پرندہ بنائیں جو اڑنے لگے۔ ریاض نے پرندے کی پینٹنگ بنائی اور سب کے سامنے وہ پرندہ پینٹنگ سے نکل کر آسمان میں اڑ گیا۔ اب ریاض اور سبھی گاؤں والے پینٹنگ کا یوں حقیقت میں بدل جانے والا راز جاننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اصل راز ریاض کی دادی کے پرانے صندوق میں پڑی وہ جڑی بوٹیاں تھیں جن سے ریاض نے رنگ بنانا سیکھے تھے۔ گاؤں کے زمیندار بشیر علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کے دل میں لالچ بڑھ گیا۔ اس نے سوچا، اگر ریاض اس کے لیے ایک سونے کا محل بنا دے تو وہ بادشاہ بن جائے گا۔ زمیندار نے اسی وقت ریاض کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے لیے سونے کے محل کی پینٹنگ بناؤ تاکہ وہ جلدی سے حقیقت میں بدل جائے اور میں بادشاہ بن جاؤں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے سارے رنگ پھینک دوں گا اور تمہیں گاؤں سے نکال دوں گا۔ ریاض جو کہ اپنا آبائی گاؤں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے روتے ہوئے سونے کے محل کی پینٹنگ بنائی۔ جیسے ہی پینٹنگ مکمل ہوئی، زمین ہلی اور ایک شاندار سونے کا محل کھڑا ہو گیا جسے دیکھ کر زمیندار کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سونے کا محل باہر سے تو بہت خوبصورت تھا، لیکن اندر سے عجیب سا تھا، کیونکہ اس کے ہر کمرے میں سائے گھوم رہے تھے اور دیواروں سے عجیب عجیب طرح کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لیکن زمیندار کو بس بادشاہ بننا تھا، اس لیے وہ اپنے لالچ میں گم تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ زمیندار اس سونے کے محل کے اندر گیا تو محل کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ چیختا رہا، مگر محل نے اسے اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں والے ڈر گئے۔ کوئی کہنے لگا، ریاض تم نے جادو کر دیا ہے، تو کسی نے کہا تم نے زمیندار سے اپنا بدلہ لیا ہے، مگر اس کے چہرے پر معصومیت اور زمیندار کا یوں محل کے اندر قید ہو جانے کا غم صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بیچارہ پریشان حال گھر آیا اور اپنی دادی کے صندوق کو کھولا تو اسے ایک کتاب ملی جس کے اندر لکھا تھا، رنگ صرف نیکی کے لیے استعمال کرو ورنہ وہ پلٹ کر وار کریں گے۔ ریاض نے جلدی سے آگ جلائی اور اس سونے کے محل کی بنی ہوئی پینٹنگ کو آگ میں ڈال دیا۔ دھوئیں کے ساتھ محل غائب ہو گیا اور زمیندار بھی آزاد ہو گیا، لیکن وہ بدخواسی کے عالم میں تھا۔ زمیندار نے گاؤں والوں کے سامنے ریاض کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، مجھے آپ سب معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر غلطی کی اور اس کی سزا بھی پائی، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا۔ ریاض نے زمیندار کو معاف کر دیا اور کہا، میں اب ایسی کوئی پینٹنگ نہیں بناؤں گا۔ پینٹنگ وہی اچھی ہے جو کسی کا دل خوش کرے، نہ کہ خوف دے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فن ایک نعمت ہے،
مگر جب اس کا استعمال لالچ، خوف یا طاقت کے لیے کیا جائے تو وہ نعمت زحمت بن جاتا ہے۔ سچے فنکار وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے روشنی بنے، نہ کہ اندھیرا۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.